السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں بادشاہ کا۔ ایک بادشاہ تھا اور یہ بادشاہ ہر زمانے میں رہے ہیں، آج کے دور میں بھی بادشاہ ہیں۔ اگر برونائی کے بادشاہ کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اور وہ اس کے جو محل میں کمرے ہیں وہ تقریباً 1780 کے قریب ہیں۔ یہ مسلمان ملک کا ایک بادشاہ ہے، 1780 کمرے ہیں۔ اگر روز بھی ایک کمرے میں سوئے اور ہر رات ایک نیا کمرہ بدلے تو اس کو 4.5-5 سال چاہیے اپنے محل میں ہر اس کمرے میں سونے کے لیے۔ تو ہر دور میں بادشاہ رہے ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑا بادشاہ تھا کسی زمانے میں، اس نے رات کو اعلان کیا کہ صبح جو بھی میری محل میں شامل ہوگا اور اس شاہی محل میں جو بھی داخل ہوگا صبح، اور جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز ناظرین اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے جب یہ اعلان کیا تو اس کی بادشاہی میں رہنے والے سارے لوگ رات بھر جاگتے رہے اور سوچتے رہے کہ میں اندر جب داخل ہوں گا تو میں سونے پہ ہاتھ رکھوں گا۔ کسی نے پلاننگ کی میں ڈائمنڈ پہ، ہیروں پہ ہاتھ رکھوں گا۔ کسی نے سوچا میں ایک مہنگی قالینز پر ہاتھ رکھ دوں گا۔ بہرحال جتنے دماغ تھے اتنی ان کی پلاننگ تھی، اور ہر آدمی ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آف کورس رات بھر سوچتا رہا اور جاگتا رہا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو لوگ ایک بھیڑ کی صورت میں بادشاہ کے محل میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اب وہ محل اتنا بڑا تھا، جس کو جہاں کوئی چیز نظر آتی ہی قیمتی چیز، وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھا، کسی نے عالیشان فرنیچر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ الغرض اس محل کے اندر جتنی قیمتی چیزیں تھیں، سب اپنی دوڑ کے حساب سے جو پہلے پہنچا اس نے ان چیزوں پر ہاتھ رکھا۔ اسی دوران ایک محل میں ایک انسان آرام سے چلتا ہوا آیا اور اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھ دیا۔ اب کیونکہ بادشاہ اعلان کر چکا تھا کہ میری محل میں ہر وہ میری چیز اس کی ہو جائے گی جس پر اس نے ہاتھ رکھا۔ غور کیجیے گا، اس نے کہا میری ہر وہ چیز۔ تو جس شخص نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ تو اس کا ہو گیا، بادشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی۔ اور ایک اور بادشاہ بھی ہے۔ یہ سارے بادشاہ ایک وقت میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان سب بادشاہوں کا ایک اور بادشاہ جو میرا رب ہے، جو آپ کا رب ہے، جب یہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو وہ بھی اعلان کرتا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ یہ میرا رب اور آپ کا رب جب چاند نکلتا ہے تو وہ بھی ایک اعلان کرتا ہے۔ اور کیا اعلان کرتا ہے؟ رمضان کے چاند کے نکلتے ہی اللہ اعلان کرتا ہے۔ اور یہ اعلان کہاں کرتا ہے؟ آپ چاہیں تو اس حوالے کو لکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 ہے، کتاب الصیام ہے، اور حدیث نمبر 1894 ہے۔ یہاں میرا رب اعلان کرتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی، اس کا انعام بھی میں دوں گا۔ تو اس روزے میں کوئی خاص بات تو ہوگی۔ ویسے تو رمضان پورے میں ہی خاص باتیں ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ رمضان کا چاند نکلتے ہی میرا رب، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اعلان کر رہا ہے، اور ایسا بادشاہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ انسان ختم ہو جاتے ہیں، بادشاہ ختم ہوتا ہے۔ میرا رب وہ بادشاہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کا وعدہ کیسا ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا انعام بھی میں دوں گا۔ تو ناظرین، اس روزے کی کوئی تو اہمیت ہے۔ یوں تو میں نے کہا کہ رمضان کی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے،
کیونکہ نزول قرآن یہ بھی رمضان میں ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کو دیکھ لیں، اور زکوٰۃ یعنی کہ وہ مال انسان کو خرچ کرتے ہوئے تو اچھا لگتا ہے، لیکن کسی کو دیتے ہوئے بڑا دل گردہ چاہیے. لیکن اس مال کو بھی ایمان والوں کو حکم ہے کہ زکوٰۃ کی صورت میں نکالیں. تو نزول قرآن رمضان میں آپ کا مال جس سے آپ محبت کرتے ہو، اس میں سے ایک حصہ جو آپ نکالتے ہو لوگوں کے لیے، یعنی کہ ان غریبوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. تیسری چیز، اس رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات جس ایک رات کی عبادت تقریباً 84 سالوں یعنی کہ 84 سال کے برابر ہے. ایک رات کی عبادت 84 سال کے برابر ہے. تو آپ اس پر غور کریں، اور پھر اس کے بعد اس بڑی رات کے علاوہ 4 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. خود روزہ رمضان میں، نزول قرآن رمضان میں، اور زکوٰۃ کا سسٹم، پورا نظام. اس پر ہم الگ الگ سے باتیں کریں گے. قرآن اگلا سیکشن ہوگا انشاءاللہ. تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں رمضان میں. تو اس اگر روزے پر غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ اعلان کیا تو ساتھ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی کہ 183 نمبر اگر آپ قرآن میں اس کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو. تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تم پر روزہ فرض کر دیا. اور کیوں کیا؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ راز ہے، تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ مجھے یہ تقوی اس وقت سمجھ میں آیا، آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. کبھی بارش بہت زیادہ ہو جائے اور اس بارش کے ساتھ جب وہ تھم جائے اور روڈوں پر پانی کھڑا ہو جائے، آپ کے گھر کے آگے پانی کھڑا ہو جائے، آپ کسی دکان کے اندر گروسری خریدنے جائیں، آپ کبھی اسکول چلے جائیں، یعنی کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں جب اس بارش ختم ہونے کے بعد، تو اکثر دیکھیں گھروں کے باہر، دکانوں کے باہر پانی جمع ہوتا ہے. تو لوگ راستہ بنانے کے لیے پتھر یا اینٹیں رکھ دیتے تھے، اب بھی رکھتے ہیں. میں نے ایکسپیرینس اس لیے اس وقت تقوی کو زیادہ سمجھا کہ تقوی کی میننگ پرہیزگاری ہے. تو اس وقت آپ اگر یہ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں تو جب آپ اس اسٹور میں داخل ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اس پانی کے اندر آپ کچھ پتھر رکھ دیتے ہیں. اور یہ پتھر یا اینٹیں اس لیے آپ رکھتے ہیں کہ تاکہ اس پانی سے ہم گزریں. لیکن آپ نے غور کیا ہے کبھی بھی کہ جب ہم گزرتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے ہاتھ ہماری شلوار میں یا ہمارے ٹراؤزر پر چلے جاتے ہیں، ہم اپنے پانچوں کو اوپر کھینچ لیتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم گزریں تو وہ کیچڑ بھی ہمیں نہ لگے اور اس گندے پانی کی چھینٹیں بھی ہمیں نہ لگیں. اور تقوی بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر میں تقوی پیدا کر دوں تاکہ تم چھوٹے گناہوں سے، اس پانی کے جو گندے قطرے تھے اس سے جیسے تم بچتے ہو، جیسے کیچڑ سے بچتے ہو، تاکہ میں چھوٹے گناہوں اور بڑے گناہوں سے تمہیں پاک کر دوں. تو ناظرین، اس روزے کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ تو دیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے اور اس کے انعامات صرف آخرت میں نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے. یہ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم اس بادشاہ کی جس نے اعلان کیا تھا اس کی رعایا کی طرح ہو چکے ہیں. مانگ لیتے ہیں سب کچھ خدا سے مگر خدا کو چھوڑ کر. مانگ لیتے ہیں خدا سے سب کچھ مگر خدا کو چھوڑ کر. تو اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ لے لو جو کچھ چاہیے، دنیا کا بھی لے لو اور آخرت کا بھی لے لو، لیکن یہ راز چھپا ہوا ہے اس روزے کے اندر. اگر سحر اور افطار کا نام روزہ ہے
اگر ہم سحری کر کے افطار میں روزہ کھول دیتے ہیں، اگر اسی کا ہی نام روزہ ہے تو پھر میرا ایک سوال پیدا ہوگا، کیا روزہ رکھ کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ کیا روزہ رکھ کر آپ غیبت کر سکتے ہیں؟ یا روزہ رکھ کر کوئی ایسا گناہ جو چھوٹا بڑا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، سحر سے افطار تک آپ کوئی چیز نہیں کھاتے، اور مزے کی بات ہے کہ حلال چیزیں نہیں کھاتے۔ میں اور آپ حلال چیزیں نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ نے کہا ہے، تقویٰ ہے نا، یہ تقویٰ آ رہا ہے اب۔ تو حلال چیزیں ہم کھا نہیں سکتے، ہم گالی گلوچ کر نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے، دغابازی سے، ہر برے کام سے باز نہیں آیا تو اللہ کو ایسی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ انالائز کیجئے گا، میں اور آج انشاءاللہ پہلا روزہ رکھیں گے، آپ انالائز کیجئے گا کہ پوری سوسائٹی کے اندر، پورے اسلامی معاشرے کے اندر بہت بڑا چینج آ جائے گا۔ ہماری عبادتیں بڑھ جائیں گی، نمازیں ہم پر فرض تھیں، ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اب نہ پڑھنے والے بھی پڑھیں گے الحمدللہ۔ روزہ تمام لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو یہ جذبہ بھی دیکھا ہے ایز اے ڈاکٹر کہ وہ پیشنٹ بیچارے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 185 نمبر میں کچھ سہولتیں دی ہیں کہ تم میں جو بیمار ہیں، تم میں جو سفر میں ہیں، لیکن ان کا بھی ایمانی جذبہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ میں روزہ اپنا کر لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال، تو یہ ایمانی جو جذبہ ہے، اس کو روزے نے قائم رکھنا ہے، اور وہ کیسے رکھنا ہے اگر آپ غور کر لیں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، فریج تو آپ کے پاس ہے، آپ روزے میں ہیں، فریج میں وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، مگر آپ نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ نہیں، میں روزے میں نہیں کھا سکتا، اور ڈر بھی کوئی نہیں ہے، مگر ہاں ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ڈر ہے نا۔ روزہ رکھنے کے بعد حلال چیز ہم نے خود پر حرام کر دی ایک وقت کے لیے، سحر سے افطار تک ہم نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اگر میں اور آپ غور کریں کہ جب ہم اللہ کی محبت میں حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، تو 11 مہینے میں اللہ یہی تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس میں تم حرام کو اپنے اوپر بند کر دو۔ میری محبت میں جب تم حلال بند کر رہے ہو تو یہ ایبلٹی تو ہے تمہارے اندر کہ تم سچے ہو، تم مجھ سے وہ انعام پانا چاہ رہے ہو۔ تو میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد تم خود پر حرام چیزیں جس کو میں نے منع کیا ہے، اس کو اپنے اوپر بند کر دو۔ آپ روزے میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، گالی نہیں دوں گا، کوئی غلط بات کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے مہینے کے بعد جب آپ گالی دیں گے، جب آپ دغابازی کریں گے، تو کہ میرا اور آپ کا ایمان نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر ہی دیا ہے، تو ہم اس روزے کی جو حرمت ہے، اس روزے کے جو بینیفٹ ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ دے کر کہ ہم اپنی ایمان کی ڈائریکشن کو صحیح کر لیں، تو اس سے بڑا موقع اور کون ہو سکتا ہے؟
اور صرف یہ ذہن میں رکھیے گا، جس بادشاہ نے وعدہ کیا ہے میں بحیثیت طالب علم، کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں، بحیثیت طالب علم میں جتنی آیات جانتا ہوں تھوڑی بہت، میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر انسان اس بات پر یقین کر لے میرا رب اسے زمین پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا تو وہ پھر آسمانوں پر کیسے چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم جب اپنی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں کریں گے تو آپ اندازہ کر لیں اس رب کو ہم کیسے راضی کر لیں گے۔ آج ایک چھوٹی سی وبا نے جسے اللہ ختم کرنا چاہے تو کیا اس کے آگے دیر ہے؟ لیکن بیسیکلی اللہ ہمیں ہی بتا رہا ہے، کوئی وبا، کوئی چیز، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ زمین پر ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو ہم سے پوچھ کے گرتا ہے، لیکن ہم نے کچھ تو ایسا کیا ہے۔ یہ پہلا رمضان ہے ناظرین جو کم سے کم میں دیکھ رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں اکارڈنگ ٹو صحیح بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا جائے گا۔ میں زندگی میں یہ پہلا رمضان دیکھ رہا ہوں کہ شیطان بھی قید ہے اور آج انسان بھی قید ہے، تو کوئی تو ناراضگی ہوگی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے کہ میری محل میں شامل ہو جاؤ۔ یہ کائنات اسی کی محل ہے، اور مرنے کے بعد ایک اور بھی محل ہے، اس میں بھی داخل کرے گا، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کا رب ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی کریکشن نہیں کرتے ہیں، جس طرح میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اگر اس پر غور کر لیں، جب ہم روزے میں کسی کو گالی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان گزرتا ہے، کوئی گناہ کرتے ہیں اگر ہم تو کہتے ہیں دروازہ بند کر لو کوئی دیکھ نہ لے۔ رمضان میں فریج کھلا ہوا ہے، حلال کھانا ہے، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے ہو۔ رمضان گزرتے ہی یہ کون سا والا اللہ ہے کہ تم دروازہ بند کر لیتے ہو کہ کوئی انسان دیکھ نہ لے، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چھپا کے رکھا ہے، اگر ہم اس کو جان لیں تو زمین پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا پرسکون رکھے گا۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ معاملہ یہاں امیری اور غریبی کا نہیں ہے ناظرین، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، مگر اس کی کچھ کنڈیشن ہے۔ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننی بھی ہے۔ صرف نام سے اللہ کو ماننا کافی نہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے، تو زندگی آسان ہے۔ اور صرف دنیا میں نہیں، اللہ کا ایک عجیب ویلکم ہوگا روزے داروں کے لیے۔ اگر آپ غور کریں گے، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، 1896 دنیا میں تو وہ چھوڑے گا نہیں، لیکن آخرت میں جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی اعلان کر دیا اللہ نے کہ روزے دار الگ سے ایک دروازے سے گزریں گے۔ کیا پروٹوکول ہے! ہر انسان تو چاہتا ہے پروٹوکول، لیکن اگر یہاں نہ بھی ملے تو خیر ہے، لیکن وہاں کا پروٹوکول روزے داروں کے لیے الگ سے اعلان، الگ سے دروازہ ہوگا۔ فرشتے بلا رہے ہوں گے، کون ہے وہ روزے دار؟ وہ اس دروازے سے گزریں گے، روزے کے علاوہ جنت کے اس دروازے سے اور کوئی نہیں گزرے گا۔ تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہ زمین پر بھولا نہ آسمانوں پر بھولا، تو کتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اس پر غور کر لیں۔ اس دی ہوئی نعمت
اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان دیا۔ آج سے پہلے کئی لوگ دنیا میں موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارا رمضان آخری ہے یا اس کے بعد بھی کوئی رمضان ہم دیکھ سکیں گے، لیکن اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ ہم اگلا بھی رمضان دیکھیں گے، اگلا بھی رمضان دیکھیں گے، تو اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے انسان کے پاس۔ ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ ہمیں اگلا بھی رمضان دکھائے تاکہ ہم اور متقی بن جائیں، ہم اور بہتر بن جائیں۔ لیکن کم سے کم جو پا لیا ہے، جسے ہم نے پا لیا ہے، اس میں ہم اپنے روزوں کو اگر اور اچھا کر لیں اور اپنی کریکشن کر لیں اور پھر سچے دل سے اگر توبہ کر لیں، اپنے گھروں میں رہ کر بھی جس طرح اعلانات ہو رہے ہیں کہ گھروں میں تراویحاں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تو اللہ نے شاندار موقع دیا ہمیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں اور اپنا یہ جو سر ہے تکبر سے بھرا ہوا زمین پر جھکا کر اللہ سے سچا وعدہ کر لیں کہ اللہ بس آخری دفعہ ہمیں موقع دے، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں۔ ہم یہ اقرار کر لیں۔ خدا کی قسم مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں 12 قبائل میں قطع پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ بارش نہیں ہوئی تو فصل نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں لوگوں کا زیادہ تر گزر سفر کھیتی باڑی پہ ہوتا تھا، تو وہ بھوک میں پتے بھی کھا گئے، ٹریز بھی کھا گئے۔ جب یہ بھی سب کچھ ختم ہوا تو 12 کے 12 قبائل موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ بارش کر دے، اللہ بارش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قبیلے کے سرداروں کو کہ جاؤ اپنے اپنے قبائل میں اعلان کرو کہ ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں اور میں بھی آؤں گا اور ہم اللہ سے دعا مانگیں گے۔ ناظرین، 70,000 لوگ وقت کے نبی کے ساتھ اس گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ تو بارش کر دے، کیونکہ بارش ہوگی تو فصل ہوگی، فصل ہوگی تو یہ لوگ کھائیں گے، نہیں تو یہ تو سب بھوک سے مر جائیں گے۔ موسیٰ جیسے جیسے دعا مانگتا گیا، اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتے گئے، وہ اور تیز ہو گیا۔ بجائے بادلوں کے ہونے کے اللہ نے سورج تیز کر دیا، گرمی بڑھا دی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو بادل مانگے ہیں بارش کے لیے، آپ نے تو سورج تیز کر دیا۔ تو اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے اے موسیٰ، تیرے ان 70,000 لوگوں میں ایک شخص ایسا کھڑا ہوا ہے اور اس کے گناہوں کو اگر تو دیکھ لیتا تو تو اسے مار دیتا۔ میں اس شخص کی وجہ سے بارش نہیں کروں گا۔ آپ سوچئے کہ 70,000 لوگوں میں ایک ایسا گناہ گار، اور اس کے کیسے گناہ ہوں گے۔ 70,000 لوگوں میں ایک نبی ہے، باقی لوگ ہیں، ان لوگوں میں بھی کتنے ہی لوگ گناہ گار ہوں گے، لیکن اللہ نے ایک شخص کا بولا یہ اتنا ہی گناہ گار ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی یہی دیکھیں کہ وقت کے نبی کی دعا ہی رد ہو گئی، دعا ہی رک گئی۔ تو جب موسیٰ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک شخص جب تک اس مجمع میں موجود ہے، اے موسیٰ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ پبلک کی طرف کر کے اشارہ کیا کہ تم میں سے کون ہے وہ بدبخت جس کی وجہ سے ہم سب کی دعائیں رک گئیں، وہ جو بھی ہے وہ یہاں سے نکل جائے۔
اب وہ آدمی تو اندر تھا، اسے اپنے گناہوں کا بھی پتہ تھا، لیکن اب اور باہر کیسے جاتا؟ باہر جاتا تو وہ ظاہر ہو جاتا، اب اندر رہتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پشیمانی میں آ کر دل ہی دل میں اللہ سے کہتا ہے، اللہ میں گناہ گار تو ہوں، 40 سال سے میرے ان گناہوں پہ تو نے پردہ رکھا ہے، آج میں اگر اس پبلک سے باہر نکل جاتا ہوں تو میں تو ظاہر ہو جاؤں گا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی توبہ ابھی کرنے لگتا ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کوئی بندہ ہی باہر نہیں نکلا۔ تو کلیم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس 70,000 لوگوں میں ایک ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کروں گا، لیکن یہاں تو کوئی نکلا ہی نہیں اور آپ نے بارش کر دی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں موسیٰ، جس کی وجہ سے روکی تھی بس اسی کی وجہ سے کر دی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ بتا تو صحیح یہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ جواب دیتا ہے، موسیٰ 40 سال تم لوگوں کے درمیان میں رہا، میں دنیا کے تمام انسانوں سے یہ کہتا ہوں کہ کسی کی غیبت نہ کریں، آج میں اپنے بندے کی غیبت کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا گناہ گاروں کا بھی اتنا بھرم رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں میں کئی نیک لوگ ہوں گے، تو کیوں نہیں اس رمضان میں ہم اجتماعی طور پر، انڈیویجول طور پر اپنے اپنے گھروں میں اللہ کو منا لیں، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ وہ یہ دنیا سے اس وبا کو بھی ختم کر لے، اور اس بادشاہوں کا جو اعلان ہے ناظرین، وہ بڑا اہم ہے۔ ہمیں وہ نہ دنیا میں چھوڑے گا، یاد رکھیے گا، وہ نہ آخرت میں چھوڑے گا۔ میں نے تو قرآن اور حدیث کے حوالے دی ہیں آپ کو، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہم برے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ تو کیا جب ہم اچھے ہو جائیں گے ہمارا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایسا وعدہ اللہ نے کیا نہیں ہے۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ میرا قرآن پہ ہے ناظرین، ہاؤ ٹو ریڈ قرآن۔ یہ وہ سبجیکٹ ہے، اتنا اہم ہے تو ساری، لیکن بحیثیت طالب علم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا جو لیکچر ہے کہ قرآن کا تعارف قرآن سے، قرآن اپنے بارے میں بتائے گا کہ مجھے کیسے پڑھو۔ بحیثیت اسٹوڈنٹ میں نے جس انداز سے دیکھا ہے جن چیزوں کو، میں اسی طرح آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ اسے نوٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں دوبارہ ری چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اس ماہ رمضان میں اس کی برکتیں ہم اٹھائیں، سمیٹیں۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی تو تھے، لیکن حدیث کا جو مفہوم ہے کہ رمضان میں آپ اپنی سخاوت کو اتنا تیز کر دیتے تھے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہوا سے بھی زیادہ تیز آپ کی سخاوت ہو جاتی تھی۔ تو ہمیں تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین طریقہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی دکاندار ہیں، یہ بھی تو اسی کے امتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول سخی ہیں تو اس امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس رمضان میں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ابھی سے کھجوریں مہنگی کر دی، ہم نے ابھی سے پکوڑے گوشت کے بھاؤ کر دیے، ہم نے ابھی سے راشن مہنگے کر دیے۔ کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟ یہ میرا پیغام ان سب تاجروں کے لیے ہے،
ان سب دکانداروں کے لیے ہے جو میری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس مشن کو آپ بھی شیئر کریں تاکہ یہ بات جتنی آگے پہنچ سکتی ہے پہنچے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ مفت میں دیں لوگوں کو، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں ہم کہ منیمم پروفٹ کر دیں، اتنا پروفٹ کم کر دیں کہ ہم ایک دن کا کھانا خود بھی کھا سکیں، اور وہ غریب آدمی بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی کیلے لے سکے، کوئی سبزی لے سکے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کریں گے، یہ یقین رکھیے گا، اور یہ میں بات اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے لیکچر میں تو میں انشاءاللہ جب اگلا سبجیکٹ ہوگا بتاؤں گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو 41 سورہ حامیم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک، یہ صرف 6 آیتیں آپ پڑھ لیجئے، آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کا دل چاہے گا سب کچھ ہی دے دو، کیونکہ وہ اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور وہاں وعدہ میرا رب کرتا ہے، خدا اپنے وعدے سے مکرتا نہیں۔ ناظرین، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنا خاص کرم کرے اور ہمارے روزے قبول کرے، اور ان روزوں کو جتنا میں سمجھا سگا ہوں، اگر آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اور وہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے، میں سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ، کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔